رہا تھا 2 مہینے مسلسل تلوار ٹکرائی ہے اور 9 دن مسلسل مقابلہ ہوا ہے، لیکن فتح نہیں ہو رہی تھی. کبھی وہ آگے یہ پیچھے، وہ آگے وہ پیچھے، یہ چل رہا تھا. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں وہ امیر نہیں تھے، امیر ابو عبیدہ تھے. خالد بن ولید کو ہٹا دیا تھا حضرت عمر نے. یہ ایک الگ کہانی ہے. ایسے لوگ آئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، لوگ کہتے ہیں خالد کی وجہ سے فتح ہوتی ہے. جیسے جنگ میں جانے لگتے تھے نا، کہتے خالد ہے، خالد ہے، وہ کہتے جی، کہتے بس ہون بے فکر ہو جاؤ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں خالد کی وجہ سے فتح نہیں ملتی، ہمیں اللہ کی وجہ سے فتح ملتی ہے، خالد کی وجہ سے نہیں ملتی. اس لیے حضرت عمر نے ان کو ہٹا دیا تھا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھرتی میں بڑے بڑے فاتح آئے ہیں. تھوڑا سا خالد پہ بھی بتا دوں، دنیا میں بڑے بڑے فاتح آئے ہیں، بڑے بڑے فاتح آئے ہیں. فتح بھی پائی ہے، شکست بھی کھائی ہے. فتح بھی پائی ہے، شکست بھی کھائی ہے. واحد خالد بن ولید ہیں اس دھرتی میں، جب سے دنیا بنی ہے. واحد خالد بن ولید جس نے 100 سے زیادہ جنگیں لڑی ہیں اور کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی. حتیٰ کہ احد میں اللہ کے نبی کو شکست ہو گئی ہے، خالد پھر بھی جیت گیا کہ آگے جا کے سیف اللہ بننا تھا، سیف اللہ بننا تھا. جب آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے نا، عمرہ قضا، تو آپ مکے میں آئے تو ان کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام تھا ولید بن ولید. خالد بن ولید کے بڑے بھائی تھے، وہ کلمہ پڑھ چکے تھے، بڑے صحابہ میں ہیں. تو آپ نے ان سے کہا خالد کدھر ہے؟ اس جیسا آدمی ابھی اسلام سے دور ہے. آپ نے تھوڑی تعریف کی تو انہوں نے پھر وہ مکے سے کہیں باہر نکل گئے تھے. انہوں نے خط لکھا پھر ان کے بھائی نے کہ اللہ کے نبی تو یہ یاد کر رہے تھے ایسے ایسے باتیں. تو یہ واپس آیا اور سوچا کہ بدر میں اتنا کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، اب کیا رہ گیا ہے، مجھے بھی جا کے کلمہ پڑھ لینا چاہیے. اب اس نے تیاری کی، وہاں سے نکلا مکہ سے. آگے دیکھا تو حضرت عثمان بن طلحہ، جی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے بس کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں. کہنے لگے چل پھر کٹھے چلتے ہیں. آگے چلو تو عامر بن عاص، کدھر جا رہے ہو؟ جی بس کلمہ پڑھنے جا رہا ہوں. چلو پھر تینوں کٹھے چلتے ہیں. ان تینوں نے تیاری کی اور مدینے پہنچے. جب یہ مدینے میں پہنچے تو ان کو سب سے پہلے جس نے دیکھا وہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. انہوں نے دیکھا اور دوڑ لگائی، بے اللہ کے نبی کو جا کے بتاؤں کہ خالد آ رہا ہے اور عثمان آ رہا ہے اور عمر آ رہا ہے. تو انہوں نے دوڑ لگائی نا، تو آگے حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا، کبھی کدھر جا رہے ہو؟ کہنے لگے وہ خالد آ رہا ہے، وہ عثمان آ رہا ہے، وہ عمر آ رہا ہے. تو کہنے لگے یار یہ خوشخبری اللہ کے نبی کو مجھے سنانے دے. حضرت ابو بکر صدیق کہنے لگے، تو وہ کہنے لگے تو ہر بات میں آگے ہی ہوتا ہے، جا تو ہی جا کے سنا دے. تو حضرت ان کے آنے سے پہلے، ابو بکر صدیق کے بھی آنے سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا، کیا جملہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا اب مکہ نے اپنے جگر چیر کے ہمیں دے دیے ہیں. یہ آپ نے پہلے خوشخبری سنا دی. ابو بکر صدیق نے جا کے بتائی. پیچھے سے یہ تینوں آئے، عثمان بن طلحہ، حضرت خالد بن ولید، عامر بن عاص. جب یہ تینوں آئے تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور ان کو ملنے لگے. تو انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ. خالد نے کہا میں آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ اس وقت رکھوں گا جب آپ اس بات کی گارنٹی دیں گے کہ میرا پچھلا سارا معاف ہو گیا. پچھلا معاف ہو جائے تو پھر ہاتھوں پہ ہاتھ رکھوں گا. اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تجھے نہیں پتا جب کوئی بندہ کلمہ پڑھ کے میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا ہے اس کے پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں. پھر انہوں نے کلمہ پڑھا. اس کے فوراً بعد جنگ لڑی گئی ہے، جنگ موتا. یہ حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ ہے، پہلی جنگ موتا. موتا ایک اردن میں جگہ کا نام ہے. تو حضرت خالد بن ولید کی پہلی جنگ، اس میں آپ نے 3 کو امیر مقرر کیا: عبداللہ بن رواحہ، زید بن حارثہ اور جعفر، حضرت علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب. آپ نے باری باری کہا یہ شہید ہو جائے پھر جھنڈا یہ پکڑے، یہ شہید ہو جائے جھنڈا یہ پکڑے، یہ شہید ہو جائے تو جھنڈا یہ پکڑے. ان تینوں کو آپ نے بھیجا. خالد کی تو پہلی تھی، آپ نے ان کو ساتھ بھیج دیا. مسلمانوں کی تعداد 3000، کافروں کی تعداد 1,00,000. جب میدان میں پہنچے ہیں تو حضرت عبداللہ نے جھنڈا پکڑا، شہید ہوئے. اور اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں. فاصلہ کتنا ہے؟ 700 میل.
700 میل دور آپ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور صحابہ آپ کے سامنے ہیں. آپ نے فرمایا عبداللہ نے جھنڈا پکڑا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں. آپ نے ادھر بیٹھ کے بتایا. پھر زید نے جھنڈا پکڑا، آپ نے فرمایا اب زید نے جھنڈا پکڑا، شہید ہوا، وہ گیا جنت میں. پھر حضرت جعفر نے جھنڈا پکڑا تو آپ نے فرمایا جعفر نے جھنڈا پکڑا، انہوں نے بازو کاٹ دیے تھے. میں تفصیل کی طرف نہیں جا رہا، مختصر بتا رہا ہوں کیونکہ باتیں کافی کرنی ہے تو یہ بات لمبی چھڑ گئی ہے. تو جعفر شہید ہوا، آپ نے فرمایا اس کے بازو کٹ گئے تھے نا، تو ہمارے نبی نے فرمایا جعفر کے بازوؤں کے بدلے میں اللہ نے ان کو 2 پر دیے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں وہ جنت میں اڑتا پھر رہا ہے. وہ بازوؤں کے وہ پر مل گئے ہیں اس کو بازوؤں کی جگہ. تو پھر وہ جھنڈا گر گیا. اب آپ خاموش ہو گئے، مسجد میں بیٹھے ہیں، ادھر میدان میں جھنڈا گر گیا. تو ایک بدری صحابی تھے، انہوں نے وہ جھنڈا اٹھایا. ہاں بھئی کس کو دینا ہے؟ انہوں نے کہا تو بدر والا ہے، تو پکڑ جھنڈا. تو کہنے لگے نہیں میرا کام نہیں ہے، کسی اور کو پکڑاؤ. تو مجمع میں سے کسی نے کہا کہ خالد کو پکڑاؤ، خالد کو پکڑاؤ. تو انہوں نے کہا ہاں خالد کو پکڑاؤ. تو حضرت خالد بن ولید کہنے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، میری تو پہلی جنگ ہے، کسی اور کو پکڑاؤ. انہوں نے کہا نہیں خالد تو پکڑ. تو پھر انہوں نے ایک ہاتھ میں تلوار لی اور ایک ہاتھ میں جھنڈا لیا، اور جب تلوار کو یوں نیام سے ایسے باہر نکالا تو میرے نبی نے 700 میل دور مسجد نبوی میں بیٹھ کر فرمایا اب اللہ کی تلوار نیام سے باہر نکل آئی ہے. یہاں لقب ملا ہے سیف اللہ، سیف اللہ، تلوار اللہ کی نیام سے باہر نکل آئی ہے. اور اس دن خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی ہیں، 9 تلواریں. اور اسی دن فتح ہوئی ہے، عصر سے پہلے 1 لاکھ کو شکست دی ہے اور خالد بن ولید نے فتح پائی ہے. یہاں سے خالد کی ابتدا ہوئی ہے، جنگوں کی ابتدا یہاں سے ہوئی. اور آگے سلسلہ چلتے چلتے اب میں آپ کو یرموک بتا رہا تھا اور رافع کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ رافع کہاں پہنچا ہے، کہاں پہنچے جب غلام مصطفیٰ بنے عرب کے بدو، کہاں پہنچے. تو اب جنگ لڑی جا رہی ہے، 9 دن مسلسل تلوار ٹکرا رہی ہے، فیصلہ نہیں ہو رہا. تو حضرت خالد بن ولید ابو عبیدہ سے کہنے لگے ایسے کرو مجھے 30 آدمی دے دو، میں ان سے جا کے مقابلہ کرتا ہوں. ادھر سے 2 قبیلے بد نصیب نکلے، عرب عیسائی جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، ایک بنو تغلب ایک بنو غسان. تو وہ عرب تھے تو فیصلہ ہوا کہ بھئی عرب کے ساتھ لڑے تاکہ کوئی فیصلہ ہو. جب ان کو الگ کیا گیا تو ان کی تعداد بنی 60,000. وہ 60,000 ادھر مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بھئی وہ 60,000 عرب آج لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. تو حضرت خالد بن ولید کھڑے ہوئے اور کہنے لگے ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دے دو، میں جا کے ان 60,000 سے مقابلہ کرتا ہوں. مجھے 30 آدمی دو. مقابلہ کتنوں سے؟ 60,000 اور ادھر سے 30. تو ابو سفیان کہنے لگا، ابو سفیان کہنے لگے خالد مذاق کر رہے ہو یا حقیقت ہے؟ کہنے لگے واہ واہ یہ میدان جنگ ہے، کوئی مذاق تھوڑی ہے. جب تو کافر تھا بڑا دلیر تھا، کلمہ پڑھ کے بزدل ہو گیا ہے، یہ میدان ہے، میں مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. مجھے 30 آدمی دے دو، میں 60,000 سے جا کے مقابلہ کرتا ہوں. تو وہ ابو سفیان نے جب یہ کہا، خالد نے یہ کہا، تو ابو عبیدہ کہنے لگے یہ ناانصافی ہے، 30 آدمی بہت تھوڑے ہیں، اب انصاف سننا ذرا. کہنے لگے 60 آدمی لے کے جاؤ 60,000 کے مقابلے میں. چلو 1000 کے مقابلے میں ایک تو ہو. اب وجہ کیا تھی ذرا سننا. کہنے لگے تو خود چنے گا؟ تو خالد کہنے لگے ہاں میں خود چنوں گا. اب سننا ذرا سننا. کہنے لگے اس لشکر میں ایسے لوگ موجود ہیں وہ جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا. یہ طاقت تھی، یہ ایٹم بم نہیں، ہائیڈروجن بم نہیں، توپیں نہیں، تلواریں نہیں، یہ طاقت تھی. ایسے افراد تھے کہ جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی واپس نہیں لوٹاتا. خود چنے گا کہ خود چنوں گا؟ کہ ٹھیک ہے. سارا لشکر سامنے ہے اور خالد بن ولید چننے لگے ہیں. کہنے لگے عبداللہ بن عمر ادھر آ جا.
عبد الرحمن بن ابو بکر ادھر آ جا، فضل بن عباس ادھر آ جا، زبیر بن عوام ادھر آ جا۔ اب جس کا نام لینے لگا ہوں، جس سے میں نے یہ سارا بتایا، رافع بن عمیرہ، وہ سب سے بڑا ڈاکو، آج ادھر آ جا، تو نے جا کے آج کافروں سے مقابلہ کرنا ہے۔ 44 چنے انصار میں سے، 16 چنے مہاجرین میں سے۔ حضرت خالد بھی مہاجر تھے، تو 16 ادھر سے انصار میں سے 44۔ تو انصار میں سے ایک کہنے لگا خالد اپنے بچوا رہا ہے، ہمارے مروا رہا ہے، اپنے 16 ہمارے 44۔ تو خالد بن ولید کو پتہ چلا تو کہنے لگے نہیں نہیں، میں نے اللہ کے نبی کی سنت پہ عمل کیا ہے۔ جب مشکل وقت آتا تھا اللہ کے نبی انصار مدینہ کو آگے کرتے تھے۔ وہ کہنے لگے سچ کہہ رہے ہو، سچ کہہ رہے ہو، ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہے۔ ان کو چنتے گئے، کھڑا کرتے گئے، 60 آدمی یوں کھڑے کر دیے اور کھڑا کر کے فرمایا جاؤ کوئی تلواریں بناؤ، کوئی تیر بناؤ، کوئی خنجر بناؤ۔ نہیں نہیں، کہنے لگے آج رات اللہ کو مناؤ اور اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لو، صبح تم نے 60,000 سے مقابلہ کرنا ہے۔ اب ان 60 آدمیوں میں سے ایک بھی نہیں سویا، رات کو ایک بھی نہیں سویا۔ پوری رات خالد بن ولید مصلی پہ روئے ہیں کہ یا اللہ تیری طاقت کو سامنے رکھ کے میں قدم اٹھا رہا ہوں، تیری مدد ساتھ ہوگی تو مسئلہ حل ہوگا۔ اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے جب لوگ اللہ کے بنتے ہیں۔ اللہ کا بننے کو کوئی تیار نہیں، اللہ سے تعلق بنانے کو کوئی تیار نہیں۔ جب تعلق بنا ہوا ہوتا تھا، یاری اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی تھی، پھر ایسے اللہ فتح دیا کرتا تھا، ایسے اللہ کامیابیاں دیا کرتا تھا۔ ان 60 میں سے ایک نہیں سویا، ایک ساری رات اللہ سے مانگا ہے۔ جب صبح ہوئی 60 آدمی ساتھ لیے اور چل پڑے، ادھر سے 60,000 آ رہے ہیں، ادھر سے 60 جا رہے ہیں۔ تو ادھر جو سردار تھا سب سے بڑا عرب تھا، جبلہ بن ایم، عرب سردار۔ اس نے جب دیکھا 60 آدمی آ رہے ہیں تو کہنے لگا لگتا ہے ڈر گئے ہیں، صلح کرنے آ رہے ہیں، ڈر گئے ہیں، صلح کرنے آ رہے ہیں۔ آج ایسی شرطیں لگاؤں گا ان کی نسلیں نہیں پوری کر سکیں گی، ان کی نسلیں نہیں پوری کر سکیں گی۔ جب قریب ہوئے تو وہ جبلہ کہنے لگا کیسے آئے؟ کہا لڑنے آئے۔ اس نے کہا او جا جا، وہ بھی تو آگے عرب تھا نا، جا جا، مجھے عرب کی عورتیں تانا دیں گی، 60 آدمیوں پہ حملہ کر کے مار دیا، جا تیاری کر کے آ، لشکر لے کر آ۔ تو آگے خالد بن ولید نے فرمایا تجھے پتہ بھی ہے تو کن سے بات کر رہا ہے؟ یہ تو میدان میں آئے گا تو پتہ چلے گا تیرا واسطہ کن سے پڑا ہے۔ تیری اور ہماری مثال ایسے ہے جیسے شکاری اور چیڑیاں، جب شکاری جال ڈال دیتا ہے اور چیڑیاں پھنس جاتی ہیں، ذبح کرے اس کی مرضی، قید کرے اس کی مرضی، تو میدان میں آئے گا تو تجھے پتہ چلے گا تیرا واسطہ کن سے پڑا ہے۔ اس کو غصہ آ گیا، کہنے لگا چلو 2 منٹ لگاؤ، گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے ان کو روند کے ختم کر دو۔ یہ ادھر اعلان ہوا، ادھر خالد بن ولید نے فرمایا گول دائرہ بناؤ، 60 آدمیوں کا گول دائرہ بنا، کمر ایک دوسرے کی طرف ایسے گول کر کے کھڑے ہو گئے۔ 60,000 کے لشکر نے حملہ کیا ہے، صف بھی نہیں توڑ سکے، صف بھی نہیں توڑ سکے، ایسے سینہ سپر ہو کر لڑے ہیں۔ پھر حملہ کیا، نہیں ٹوٹی، تیسری دفعہ حملہ کیا تو صف ٹوٹ گئی، تیسری دفعہ جا کے جب صف ٹوٹی ہے تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا 10-10 کی ٹولیاں بنا لو، 10 آدمی ایک ٹولی، 6-6 کی، 10 ٹولیاں بنی، 6-6 کی، 60 تھے نا، تو 6 ایک ٹولی میں کتنے بنی؟ 10 ٹولیاں بن گئی۔ کہ 10 ٹولیاں بناؤ، 6-6 ایک میں ہونے چاہیے، اپنے آپ کو مضبوط کرو اور آگے بڑھو۔ ایک ٹولی میں تھے فضل بن عباس، زبیر بن عوام، خالد بن ولید، یہ 2 آدمی آگے جاتے تھے۔ 20 دفعہ انہوں نے حملہ کیا خالد کو شہید کرنے کے لیے کہ اگر یہ شہید ہو گیا پھر کام بن جائے گا۔ 20 حملوں کو روکا ہے 2 بندوں نے، فضل بن عباس، ہمارے نبی کے چچا کے بیٹے فضل بن عباس، اور زبیر بن عوام آپ کی پھپھو کے بیٹے۔ یہ دونوں آگے بڑھتے تھے اور کہتے تھے یا معاشر الکلاب، اے کتوں کی جماعت، آؤ آؤ،
دو دو ہاتھ کریں تمہیں پتہ چلے کہ ادھر محمد مصطفیٰ کے غلام کھڑے ہوئے ہیں۔ ان دو نے ان کے حملوں کو روکا ہے اور خالد تک نہیں پہنچنے دیا۔ عصر سے پہلے 5000 رومی قتل ہو چکے تھے اور باقی راہ فرار اختیار کر چکے تھے۔ یہ اللہ جب ساتھ ہوتا تھا اور عرب کے بدو جب غلام مصطفیٰ بنے ہیں، اللہ نے ان کو ایسی فتح عطا فرمائی ہے اور ایسی کامیابیاں عطا فرمائی ہیں، ایسی کامیابیاں عطا فرمائی۔ ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، حضرت جو میں نے ابھی بتایا جعفر، ان کے بیٹے تھے عبداللہ بن جعفر اس لشکر کے امیر تھے، اور کوئی 500 کا لشکر تھا، لمبا چوڑا نہیں، اور آگے ایک چھوٹی سی بستی تھی، وہاں جا کے حملہ کرنا تھا۔ چھوٹی سی بستی تھی، وہاں جا کے حملہ کرنا تھا اور ان کو اسلام کی دعوت دینی تھی، چھوٹی سی بات تھی۔ لیکن اس بستی کا جو بڑا تھا، اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس کی شادی کے اوپر ایک بڑے بادشاہ کا کوئی فوج کا بڑا نظام آیا ہوتا، کوئی 10,000 کا لشکر، 500 ٹوٹل، اور بستی والے علیحدہ، وہ 10,000 فوج ان کے پاس علیحدہ۔ ادھر سے جب یہ پہنچے، آگے یہ منظر دیکھا تو مشورہ کیا کہ بھئی آگے ایک پانی کا تالاب تھا، اس کی پرلی طرف یہ سارا منظر تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے، حضرت علی کے بھتیجے اس میدان میں سب سے آگے تھے۔ مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، انہوں نے کہا واپس جانا چاہیے۔ ابو عبیدہ سے جا کے کہتے ہیں وہ اور لشکر بھیجے، پھر ان سے مقابلہ کریں گے۔ تو وہ کہنے لگے تم واپس جانا چاہتے ہو تو جاؤ، میں واپس نہیں جاؤں گا۔ دو باتوں میں سے ایک تو ملے گی، یا شہادت ملے گی یا کامیابی ملے گی۔ اگر زندہ رہے اس حوض پہ ملاقات ہوگی، شہید ہو گئے تو پھر حوض کوثر پہ ملاقات ہوگی۔ یہ کہا اور آگے بڑھے تو وہ تو بہت بڑی فوج تھی، پورا نظام تھا، انہوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا اور عبداللہ بن جعفر درمیان میں آ گئے۔ تو وہاں سے ایک آدمی نکلا اور گھوڑے کو دوڑایا ابو عبیدہ کے پاس پہنچنے کے لیے کہ اور لشکر بھیجو۔ جب وہاں پہنچے تو انہوں نے جا کے کہا ایسے بات ہے، پہلے جعفر شہید ہوئے تھے، آج ان کے بیٹے شہید ہونے لگے ہیں، تو جلدی کرو کوئی لشکر تیار کر کے بھیجو۔ تو اب حضرت ابو عبیدہ اٹھے اور انہوں نے اعلان کیا کہ جلدی سے تیار ہو جا۔ خالد شامل نہیں تھے پہلے، خالد کے کان میں آواز پڑی کہ ایسے ہو گیا، انہوں نے ایک دم گھوڑے پہ چھلانگ لگائی اور بیٹھے اور گھوڑے کو دوڑایا اور کچھ لشکر ساتھ لیا اور اس میدان میں پہنچے۔ لڑتے جہاں عبداللہ بن جعفر تھے وہیں پہنچے۔ جب وہیں پہنچے تو خالد بھی گھیرے میں آ گیا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا کہ کیا کریں۔ تو پھر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں۔ جب اللہ ساتھ ہوتا تھا پھر مسئلے حل ایسے ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی خواب میں آ گئے، آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تو سویا ہوا ہے اور خالد گھیرے میں آیا ہوا ہے اور عبداللہ گھیرے میں آیا ہوا ہے، جلدی کر اٹھے اور جلدی سے اعلان کیا کہ بھئی ایسے بات ہو گئی ہے، 30,000 کا لشکر تیار کرو۔ یہ اعلان ہوا ہے اور ایک نوجوان کی شکل میں پورا ایسے چہرہ چھپایا ہوا، گھوڑے کے اوپر سوار، گھوڑے کو دوڑاتا ہوا ایسے نکلا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کون ہے جو جا رہا ہے، اس کو روکو۔ وہ روکتے رہے، اس نے کوئی نہیں سنی۔ تو انہوں نے کہا بھئی امیر کہہ رہا ہے رک جاؤ۔ تو امیر کا نام سن کر پھر وہ رکا، گھوڑ سوار، اور گھوڑے کو قریب کر کے ابو عبیدہ کے کان میں آ کے کہنے لگا، انہوں نے کہا کون ہو؟ کہنے لگے میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ کہا کیا ہوا تجھے، تو کدھر جا رہی ہے؟ کہنے لگے وہ خالد ٹوپی بھول گئے ہیں۔ اگلی بات پتہ نہیں سمجھو کہ نہیں سمجھے، ٹوپی بھول گئے ہیں، اور اس ٹوپی میں بال تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور جب میدان جنگ میں جاتے تھے ٹوپی کو نیچے رکھتے تھے، اوپر سے پھر لوہے کا وہ خرد پہنتے تھے، پھر مقابلہ کرتے۔ آج ٹوپی بھول گئے جلدی میں۔ اچھا، لے کے بھاگی ہیں اور چلتے وہاں میدان میں پہنچی ہیں، سارے مجمع کو چیرتی ہوئی خالد تک پہنچی۔ تو خالد نے دور سے دیکھا تو کہنے لگا یہ جو نوجوان آ رہا ہے نا، اس نے تو دل ٹھنڈا کر دیا ہے، یہ کون ہے جو مجمع کو چیرتا ہوا آ رہا ہے؟ چلتے قریب پہنچے تو خالد کہنے لگے کون ہو؟ کہا تیری بیوی ہوں۔ تیری بیوی ہوں؟ کہا کیسے آئی ہے؟ کہا یہ ٹوپی، ہاں ٹوپی پکڑی اور سر پہ رکھی اور اوپر جب خود رکھا ہے تو چند لمحوں کے اندر اللہ نے
فتح عطا فرما دی، دوسرے لشکر کے پہنچنے سے پہلے ہی اللہ نے فتح عطا فرما دی۔ یہ کمال تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف کا اور آپ کے بالوں کا۔ عرب کے بدو جب غلام رسول بنے ہیں، اللہ نے ان کو یہ شانیں دی ہیں، یہ مقام دیے ہیں، یہ مرتبے دیے ہیں، دھرتی میں ایسے لوگ نہ آئیں گے۔ اللہ کے نبی سیری کر رہے ہیں، بکرے کی سری پکی ہوئی ہے، حضرت علی ساتھ ہیں، حضرت ساریہ ساتھ ہیں، حضرت بلال باہر سے آتے ہیں۔ بلال کون؟ بلال کالے رنگ کا، عربی زبان جانتا نہیں ہے، اور نئے نقش ایسے عجیب سے ہیں، اور اندر داخل ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ کھانا پینا بند کریں، سحری کا وقت ختم، میں اذان دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وہ کہہ کے باہر چلے گئے۔ آپ کھاتے رہے، تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا ذرا دوبارہ دیکھ لوں کہ بھئی کھانا بند کیا ہے تو اذان دوں۔ وہ دیکھا تو آپ کھاتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم ہو گیا ہے، اللہ کی قسم سحری کا وقت ختم۔ تو ہمارے نبی نے وہ لقمہ واپس رکھ دیا اور آپ نے فرمایا او بلال، ابھی سحری کا وقت باقی تھا، کہیں تیری قسم جھوٹی نہ ہو جائے، اس کو سچا کرنے کے لیے اللہ نے صبح کر دی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے اگر بلال قسم نہ اٹھاتا تو جب تک میرا نبی کھاتا رہتا اللہ صبح کرتا ہی نہ، جب تک میرا نبی کھاتا رہتا۔ ایک دفعہ آپ ایسے گئے باہر، گوشت پک رہا تھا، اور ہمارے نبی کو بکرے کی اگلی دستیاں بڑی پسند تھیں کھانے میں، آپ اس کو دونوں ہاتھوں سے ایسے پکڑتے اور دانتوں سے نوچ کے کھایا کرتے تھے۔ آپ نے اس کو کہا بھئی دستی پکڑا، وہ پکانے والے نے نا ڈوئی سے وہ نکال کے دی، اللہ کے نبی نے ایسے کھایا۔ پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑا، اس نے دوسری نکال کے دی، پھر آپ نے فرمایا دستی پکڑا۔ تو کہنے لگا یا رسول اللہ بکرے کی تو دو ہی ہوتی ہیں، تو ہمارے نبی نے فرمایا او اللہ کے بندے، اگر تو میرے کہنے پر ہاتھ ڈال دیتا، جب تک میں کہتا رہتا اللہ کھلاتا رہتا۔ ایک دفعہ سردیوں کا موسم، کھجور کب ہوتی ہے؟ گرمی میں۔ اور سردی کا موسم، آپ باہر نکلے، ابو بکر عمر عثمان ساتھ، حضرت علی ساتھ، کیا ہوا جی بھوک لگی ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت علی سے جاؤ یہ کھجور کا درخت کھڑا ہے، اس کو جا کے کہو اللہ کا رسول کھجوریں مانگ رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو پھر علی تھے نا، ان کا ایمان تو ان کی طرح نہیں تھا، وہ سالن پکانے والے کی طرح، وہ تو پھر علی تھے۔ کہنے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کے رہے گا۔ وہ سیدھے گئے اور جا کے چادر نیچے بچھا کے ایسے کہنے لگے اللہ کا رسول کھجوریں مانگ رہا ہے، تو تازہ کھجوریں وہاں سے گرنے لگ گئی، تازہ کھجوریں گری، اور وہ اٹھائی چادر اور اللہ کے نبی کے سامنے رکھی۔ آپ نے فرمایا علی اگر تو چادر کٹھی کر کے نہ لے آتا قیامت تک یہ کھجوریں ایسے ہی گرتی رہتی۔ ایسا پیارا نبی اللہ نے ہمیں دیا، جنہوں نے ان کے طریقوں کو اپنایا اللہ نے وہ شان دی، چلتے زمین پر تھے اور چلنے کی آواز جنت میں سنائی دیتی تھی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر میں جنت میں گیا اور جنت کے 8 دروازوں سے یہ آواز آئے گی قیامت کے دن کہ آپ مجھ سے گزر جائیں۔ ایک شخص ایسا ہے، وہ کون ہے؟ سلمان فارسی کہنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ابو بکر ہے جس کو جنت کے 8 دروازے پکاریں گے۔ پھر آپ نے فرمایا دیکھو سارے صحابہ مرید ہیں اور عمر مراد ہے، جس کو اللہ کے نبی نے مانگا یا اللہ عمر تو دے، وہ کتنی بڑی شان والا ہوگا۔ اور جب دار ارقم میں تشریف فرما تھے، حضرت عمر آئے اور کلمہ پڑھا تو جبریل آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ آپ عمر کے اسلام لانے پہ خوش ہو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو جبریل کہنے لگا آسمان کے فرشتے بھی خوش ہو رہے ہیں عمر کے اسلام لانے۔ پھر آپ نے فرمایا جنت میں ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا، میرا رفیق عثمان ہے۔ ایک دفعہ مدینے میں قحط آ گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذاتی پیسوں سے، وہ مصر سے غلہ آیا اس کو خریدا اور سارے تقسیم کر دیے۔ مال کیسے کیا؟ جب سارا مال لے لیا نا تو چھوٹے چھوٹے تاجر آ گئے، کہنے لگے جی آپ ہمیں بیچیں ہم آگے بیچیں گے، آپ ہمیں دیں ہم آگے بیچیں گے۔ تو وہ کہنے لگے کتنا نفع دو گے؟ کہنے لگے 10 والی چیز 12 میں خریدیں گے۔ کہنے لگے نہیں مجھے زیادہ ریٹ لگ چکا ہے۔ کہا 13 میں؟ کہا نہیں زیادہ لگ چکا ہے۔ 14 میں؟ کہا زیادہ۔ کہا 15 میں؟
کا زیادہ لگ چکا ہے. تو وہ کہنے لگے 10 کی چیز 15 میں ہم خرید رہے ہیں اور زیادہ ریٹ کون لگا چکا ہے؟ کہنے لگے میرا اللہ لگا چکا ہے. تم 10 کی چیز 15 میں خریدتے ہو، میرا اللہ 10 کی چیز کم از کم 100 میں خریدتا ہے، کم از کم 100 میں خریدتا ہے. تمہیں پتہ ہے مدینے میں کہا ہے یہ سارا مال اللہ کی راہ میں صدقہ، سارا مال صدقہ کیا. رات آئی، عبداللہ بن عباس نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا؟ اللہ کے نبی گھوڑے پہ ہیں اور جا رہے ہیں، سبز پوشاک آپ نے پہنی ہوئی ہے. تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کدھر جا رہے ہیں؟ آپ ہمارے پاس بیٹھیں، آپ سے باتیں کرنے کو جی چاہ رہا ہے. تو ہمارے نبی نے فرمایا میں آج تو فارغ نہیں. کہا یا رسول اللہ کیوں فارغ نہیں؟ آپ نے فرمایا عثمان نے جو آج صدقہ کیا ہے نا، اس کی وجہ سے اللہ نے عثمان کا جنت کی حور کے ساتھ نکاح کیا ہے اور میں آج عثمان کے ولیمے میں جا رہا ہوں. یہ شان اللہ نے دیا ان کو. اور حضرت علی آپ کے سامنے بیٹھے تھے، آپ نے ایسے ہاتھ پکڑا حضرت علی کا اور قریب کیا اور قریب کر کے فرمایا یا علی اترضی ان یکون منزلک مقابل منزلی فی الجنہ. اے علی کیا تو راضی ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا، جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا. اور آپ نے فرمایا ہر نبی کا جنت میں ایک حواری، میرے 2 ہوں گے، ایک طلحہ ہے اور ایک زبیر ہے. پھر آپ نے ایک مجلس میں بیٹھ کے فرمایا لوگو سنو، ابو بکر جنتی ہے، عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، طلحہ جنتی ہے، زبیر جنتی ہے، سعد جنتی ہے، سعید جنتی ہے، ابو عبیدہ جنتی ہے، عبد الرحمن جنتی ہے. یہ 10 وہ ہیں جن کو ایک مجلس میں اللہ کے نبی نے جنت کے ٹکٹ عطا فرمائے ہیں. پھر آپ نے فرمایا تم اتنا نمازیں پڑھو گھٹنوں پہ نشان بن جائیں، اتنا روزے رکھو تمہارا جسم سوکھ کے کانٹا ہو جائے. اگر ان 10 میں سے کسی ایک کے بارے میں دل میں نفرت رکھ کے مر گئے، اللہ تمہیں اوندھے منہ جہنم کی آگ میں گرا دے گا. یہ وہ 10 ہیں، یہ وہ 10 ہیں. اور بدر والوں کے بارے میں بخاری شریف میں روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے رب نے مجھ سے کہہ دیا ہے ان سے کہہ دو آج کے بعد جو مرضی کریں میں نے ان کو معاف کر دیا ہے، میں نے ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. اور اس امت کے اعلیٰ تو اعلیٰ ہیں. میری طرف دیکھو، میری طرف، بندے تو آتے جاتے رہیں گے، میری طرف دیکھو. تھک گئے ہوئے تو دسو، تھک گئے ہو تو دسو. آخو سبحان اللہ. اعلیٰ تو اعلیٰ ہیں. ادنا کا سنا کے بعد ختم کرتا ہوں. ادنا ایک صحابی ہیں، شاید آپ نام بھی پہلی دفعہ سنیں، ابو محجن الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو محجن شاید نام ہی پہلی دفعہ سن رہے ہوں. ابو محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شراب پینے لگ گئے. شراب پیتے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوڑے مروائے، نہیں چھوڑی. پھر مروائے، نہیں چھوڑی. پھر کوڑے مروائے، نہیں چھوڑی. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے اس کو قید کر دو، جب تک یہ توبہ نہیں کرتا نہیں چھوڑنی. اب وہ قید ہوئے ہیں اور قادسیہ کی جنگ لڑی جا رہی ہے، مسلمان شکست کھا رہے ہیں، یہ قید میں ہیں اور مسلمانوں کے اوپر کافر چڑھتے جا رہے ہیں. تو اب یہ اس کو دیکھ رہے ہیں سارا منظر. اور حضرت سعد اوپر بیٹھے ہوئے تھے، اس وقت امیر حضرت سعد بن ابی وقاص تھے. وہ اوپر قلعے میں بیٹھے تھے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ اوپر بیٹھ کے لڑا رہے تھے جنگ. تو اب وہ شکست کھا رہے ہیں تو حضرت سعد کی بیوی ابو محجن کے پاس سے گزری تو یہ اس کو کہنے لگے، سلمہ ان کا نام تھا، کہ مجھے کھول دو میں جا کے مقابلہ کرتا ہوں. وہ کہنے لگیں سعد بڑے غصے والے ہیں، وہ مجھے ماریں گے، چھوڑ دیا. تو پھر انہوں نے شعر پڑھے وہیں بے بسی میں جیسے بندہ پڑھتا ہے. کہنے لگے کفا حزنا ان تلتقی الخیل بالقنا واترک مشدودا علی وساقیا اذا قمت انانی الحدید وغلقت مصانع دونی قد تسم المنادیا. کیا کہتے ہیں؟ میری بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آج حق و باطل ٹکرا رہے ہیں اور میں بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں. کاش کوئی ہوتا مجھے کھول دیتا، کاش کوئی ہوتا مجھے. یہ ایک شرابی کا ایمان ہے. وہ اپنی قدر پہچانو، اپنا مقام مرتبہ پہچانو. اے تم محمد مصطفیٰ کے امتی ہو، اپنی قدر پہچانو، اپنا مقام مرتبہ پہچانو. کدھر پھر رہے ہو؟ یہ پیسہ، وہ گاڑی، یہ گھر، یہ کوٹھی، یہ بلڈنگ، یہی شوق رہ گئے ہیں.
یہ شوق ہی نہ رہا کہ میں غلام مصطفیٰ بن جاؤں، یہ جذبہ ہی ختم ہو گئے کہ میں قرآن کو عمل کرنے والا قرآن کے اوپر بن جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن جاؤں، یہ جذبے ہی اندر سے ختم ہو گئے، دنیا کے جذبے رہ گئے۔ تو وہ سلمہ نے سنا نا شعر، تو ان کا دل نرم ہو گیا، انہوں نے نا وہ بیڑیاں کھول دیں اور حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، حضرت سعد کا گھوڑا دے دیا، تلوار دے دی، بیڑیاں کھول دی، کہنے لگے میں زندہ رہا واپس آ کے خود پہن لوں گا، شہید ہو گیا تو پھر اللہ کے پاس چلا جاؤں گا۔ انہوں نے کھولا اور گھوڑے پہ سوار ہوئے، جا کے جو اکیلے بندے نے لڑنا شروع کیا ہے، لڑتے لڑتے صحابہ نے کہا لگتا ہے کوئی فرشتہ آ گیا ہے ہماری مدد کرنے۔ حضرت سعد بھی یہی کہہ رہے ہیں کوئی فرشتہ آ گیا ہے، اکیلے بندے نے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، ایسا نظام بنایا سارے کافروں کو پیچھے ہٹا کے مسلمانوں کو آگے بڑھا کے واپس آ کے پھر بیڑیاں پہن لی اور بیٹھ گئے۔ جب شام ہوئی نا تو حضرت سعد خیمے میں آئے، آ کے دیکھا، بیوی سلمہ نے پوچھا آج دن کیسا رہا؟ کہنے لگے آج تو بس شکست کھا گئے تھے، اللہ نے فرشتہ بھیج دیا، اللہ نے مدد کر دی۔ پھر خود کہنے لگے حضرت سعد گھوڑا میرا لگتا تھا لیکن وہ تو ادھر ہے، اور حملے کا انداز ابو محجن جیسا تھا لیکن وہ قید میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ کون تھا کیا تھا۔ تو وہ کہنے لگے اگر آپ مجھے معاف کر دیں تو میں ایک بات بتاؤں۔ کہنے لگے معاف کر دیا، بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگے وہ ابو محجن ہی تھا، وہ ابو محجن ہی تھا۔ یہ ایک شرابی کا ایمان ہے، یہ ایک شرابی کا، تو بڑوں کا کیسا ہوگا؟ تو حضرت سعد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے اور کہا بلاؤ۔ ابو محجن کو بلایا گیا، سامنے بٹھا کے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم آج کے بعد جتنی پینی ہے پی، میں کبھی تیرے اوپر کوڑا نہیں اٹھاؤں گا، کبھی تجھے کوڑا نہیں ماروں گا، جتنا پیتا ہے جا پی۔ وہ آگے کہنے لگے مجھے بھی میرے رب کی قسم آج کے بعد میں کبھی نہیں پیوں گا، میں بھی اس لیے نہیں چھوڑتا تھا کہ کوڑے کے ڈر سے چھوڑوں گا تو اللہ کی محبت میں چھوڑوں گا، میں پیتا تھا تو کوڑے مارتا تھا، میں نے کہا کوڑے کے ڈر سے نہیں چھوڑنی ہے تو اللہ کی محبت میں چھوڑنی ہے۔ آج تو میرے اوپر کوڑا نہیں اٹھانے کی قسم اٹھا رہا ہے تو میں نہ پینے کی قسم اٹھا رہا ہوں۔ یہ ایک شرابی کا ایمان ہے۔ غلام مصطفیٰ بن جاؤ، اللہ کی قسم کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ دنیا چیز ہے کیا، پیسہ چیز ہے کیا، کوٹھیاں بلڈنگیں چیز ہیں کیا، اور تو غلام مصطفیٰ تو بن۔ لوح و قلم تیرے ہیں، دھرتی کو تیرا غلام بنا دے گا اللہ، قدم میں ڈال دے گا کائنات کو۔ تو غلام مصطفیٰ بن، اپنی قدر پہچان، مقام مرتبہ پہچان۔ لیکن ہمارے نوجوان بک گئے ہیں، ہمارے بوڑھے بھی بک گئے ہیں، دنیا کے غلام، پیسے کے غلام، چیزوں کے غلام، دھن دولت کے غلام، عورت کے غلام، ساری رات موبائلوں پہ برباد، سارے دن غفلت میں، پھر رو کے اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ مدد کر، وہ کہتا ہے پہلے تو تے بندہ بن، تو تے انسان بن، سارا دن نافرمانی۔ فلسطین میں کتنا ظلم ہو رہا ہے، لیکن ان فلسطینیوں کو لباس دیکھو، پینڈے شلٹے وہی کافروں والی، بے پردگی وہی ہے، نافرمانی وہی ہے، صرف ایک چیز ان کے پاس ہے، ایک چیز، وہ کلمہ والے ہیں، باقی کچھ نہیں ہے مسلمانوں والا۔ ورنہ مسلمان ہو، میدان میں کھڑا ہو اور اللہ کی مدد نہ آئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ زندگی چھوڑ دی ہے۔ وہ صحابہ ساری دنیا کے کتب ابدال جمع ہو جائیں، ایک صحابی نہ، اس کا گھوڑا نہیں، اس کے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے جو مٹی ہے، ساری دنیا شیخ عبد القادر جیلانی جیسوں سے بھر جائے، ساری دنیا جنید بغدادی جیسوں سے بھر جائے، اس صحابی کے گھوڑے کے پاؤں کو جو مٹی لگی ہوئی ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ یہ صحابہ فتح نہیں ہو رہی میدان میں، کیا ہو گئے؟ کہنے لگے مسواک والی سنت چھوٹی ہوئی ہے، ایک سنت چھوڑی مدد ہٹ گئی۔ یہاں کتنی سنتیں روزانہ ذبح ہو رہی ہیں، تو اللہ کی مدد خاک آئے گی۔ تو میرے محترم بھائی اور دوستو، یہ پیغام قرآن ہے،
आओ नियत करें, आज तक जो हो चुका वो हो चुका, आज के बाद गुलाम मुस्तफ़ा बन के ज़िंदगी गुजारेंगे। नियत करते हो सारे इंशाअल्लाह? जो आज तक हुआ उस पे अल्लाह से माफ़ी मांगे और तौबा करें। तो सच्चे दिल से तौबा करते हो? सच्चे दिल से करते हो? तो मेरे साथ मिल के कहो ज़बान से, या अल्लाह मेरी तौबा। एक दफ़ा और दिल से कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। एक दफ़ा और कह दो, या अल्लाह मेरी तौबा। अब खुशखबरी सुन लो, खुशखबरी, खुशखबरी। जिस भाई ने इस वक्त दिल से कहा या अल्लाह मेरी तौबा, उससे मुबारक हो। ऐसे बैठे हुए हो जैसे आज माँ के पेट से आए हो, सारे माफ़ हो गए हैं, कांटा फिर गया है। हाँ, दो चीज़ें बाकी हैं। किसी का हक खाया है, हक वापस करना पड़ेगा, गुनाह माफ़। नमाज छोड़ी थी, कज़ा अदा करनी पड़ेगी, गुनाह माफ़। तो साल के बाद ये मुलाकात होती है, ये महफिल सजती है। साल के बाद मैं इतनी दूर से आप हजरात के पास आता हूँ तो यही पैगाम हर दफ़ा दे के जाता हूँ कि भाइयों तौबा करो, नमाजें पढ़ो, दीन की तरफ। दुनिया कुछ नहीं है, अल्लाह की कसम, आज मर गए ना, कल हमारा नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। यहाँ आज लोग मरते हैं और कल उन्हें दुनिया भुला देती है। मैंने कल भी बड़ा लंबा वक्त कहा है, यहाँ सुबह को लोग मरते हैं, शाम को उन्हें दुनिया भुला देती है। एक दो मैं खुद उनमें शामिल था। हम जा रहे थे, एक नौजवान 22 साल का वो फोत हो गया था। हम उसके जनाजे पे जा रहे हैं, रास्ते में साथी कहने लगे यार रोटी तो खा लो। और मैं कहा यार इतना कुछ हुआ पड़ा है, पहले उधर तो जाएं। वो कहने लगे उसने मरना था, वो तो मर गया है, पहले रोटी तो खाएं। ये हकीकत कह रहा हूं, ऐसा ये धोखे में है हम, धोखे में। ये पलंदरी को मैंने सर पे उठाया हुआ है, मॉडल टाउन को मैंने सर पे उठाया हुआ है। ये घर मेरी वजह से चल रहा है, ये फैक्ट्री, ये कारोबार, ये दुकान मेरी वजह से नहीं चल रही, तेरी वजह से। तो मार तो सही, फिर बंद हो जाएगी। देखते नहीं हो औरतें घरों में रोते हुए कह रही होती हैं हाय इसके बगैर क्या होगा, फिर उसी के बगैर सब कुछ वहां हो रहा होता है। वहां ढोल भी बजते हैं, वहां गाने भी चलते हैं, वहां शादियां भी होती हैं। तुम तो कह रही थी उसके बगैर होगा कैसे, ये सब कुछ हो रहा। वो तुमसे ज्यादा चला रहे होते हैं, वो तुमसे ज्यादा पैसे कमा रहे होते हैं। आप ईमान से बताओ, जितना तुम्हारा बाप कमाता था तुम उतने कमा रहे हो या ज्यादा कमा रहे हो? वो तो कहता था मैं कोई चीज, वो गया। ऐसे ही तुम समझ रहे हो, आने वाली नस्ल तुम्हें याद में नहीं। पोता पूछेगा अब्बा दादी दी खबर केड़ी है, उन्हें आखने पता ही कोई नहीं पुत्र, पता नहीं किथा है, पता नहीं किथा है, पता नहीं किधर है। इसलिए होश में आने की जरूरत है। समझदार बनो, अक्लमंद बनो। अक्लमंद समझदार वो है जो मरने से पहले मरने की तैयारी करे और अल्लाह को सामने रखे, बस मेरा अल्लाह राजी हो, ये सारे राजी हो जाएं। अच्छा चलो तुम सारे राजी हो जाओ तो क्या करोगे? मुझे मेरी जिंदगी बढ़ा सकते हो, मेरी बीमारी दूर कर सकते हो, मुझे खुशियां दे सकते हो? कोई कुछ नहीं कर सकता। जो करने वाला है वो है, वो अल्लाह है। अल्लाह, उसको साथ लो। उसको साथ लेने के लिए रास्ता है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जिंदगी दे के गया है हमारा नबी, हमें लावारे छोड़ के नहीं गया। ओए साडा सिफारशी बड़ा तगड़ा है, बड़ा तगड़ा है, कदर पहचानो तुम। वो अल्लामा इकबाल साहब ने कहा था परवाज है दोनों की इसी एक फिजा में, परवाज है दोनों की इस एक फिजा में, करगस का जहां और है, शाही का जहां और है। क्या मतलब? तू मुसलमान है, तेरी सुबह और हैं, तेरी शामें और हैं, तेरी रातें गफलत में नहीं गुजरती, दिन गफलत। अल्लामा इकबाल जैसा शायर, सहाबा का जमाना छोड़ दो, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। एक एक शेर में 10,000 की तारीख उसने बंद की है। कह रहा है आ तुझको बताऊं कि तकदीर उमम क्या है। आय हाय हाय, कमाल कर दिया है, इंतहा कर दिया है। आ तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है। कहते हैं आ तुझे बताऊं कौमें उठी कब हैं, कौमें गिरी कब हैं, कौमें बुलंद कब हुई हैं, कौमें पस्त कब हुई हैं। आ तुझको बताता हूं कि तकदीर उमम क्या है। शमशीर सना अव्वल, ताउस और रुबाब आखिर। ये वही हो रहा है। आज गिरे हैं तो वजह ये है, कल उठे थे तो वजह वो थी। कभी वक्त होता था एक हाथ में घोड़े की लगाम होती थी,
ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، تھکن کا انہیں پتہ نہیں ہوتا تھا، تارے کی طرح بے قرار ہو کے وہ زمین ان کے سامنے مسخر ہوتی تھی اور اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ آج انہی ہاتھوں میں گانے بجانے کے آلات آ گئے ہیں، گھوڑوں کو بھی نچایا جا رہا ہے، انسان تو انسان، گھوڑوں کو بھی نچایا جا رہا ہے۔ ظلم ہے، ظلم 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 ہو رہا ہے چاروں طرف، ظلم وہ فلسطین والوں پہ نہیں ہو رہا، یہ میرے اوپر ہو رہا ہے، میں اپنے اوپر خود کر رہا ہوں۔ جب میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں، وہ شاخ کو کاٹ رہا ہوں جس پہ بیٹھا ہوا خود ہوں۔ گروں گا تو پتہ چلے گا، قبر کے کھڈے میں جاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ میں کیا تھا، میری کیا حیثیت تھی۔ تو کیا خیال ہے، پھر پکی توبہ ہو گئی نا انشاءاللہ؟ تو رمضان تک، اگلے رمضان تک انشاءاللہ ملاقات تک نماز پڑھتے رہو گے، رمضان کے بعد بھی پڑھو گے نا انشاءاللہ۔ جتنا زندگی ہے اللہ رسول کی اطاعت والی گزارو۔ اس کو سیکھنے کے لیے کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ، 3 دن لگاؤ، 40 دن لگاؤ، 4 مہینے لگاؤ، یہ عظیم و شان کام اللہ نے دیا ہے، اور اس میں محبت ہی محبت، یہ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی الگ جماعت نہیں ہے، یہ وہی کام ہے جو ہمارے نبی نے کیا، یہ وہی کام ہے جو صحابہ نے کیا۔ اس کو کرنا آپ کی زندگی بدلے گی، آپ کو خود کو فائدہ ہوگا۔ 3 دن لگا کے ذرا چیک کر کے دیکھیں، چیک کر کے دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ ملتان شہر میں کوئی سینما نہیں جہاں میں نے فلم نہ دیکھی ہو، وہاں سے نکال کے یہاں بٹھانے والے یہ تبلیغی جماعت والے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں یہ تو گستاخ رسول ہیں۔ اگر یہ گستاخ رسول ہے تو پھر عاشق کون ہے؟ جو گھر سے پیسہ اٹھائے، گھر سے بستر اٹھائے، گھر سے سب کچھ کر کے نکلے، لوگوں کو جا کے کہے بھئی کلمہ پڑھو، لوگوں سے جا کے کہے بھئی نماز پڑھو، لوگوں سے کہے بھئی اللہ کی مان لو، تو یہ گستاخ ہے۔ تو پھر عاشق ہوئے ہیں جڑے آدن پہلے 5 لاکھ روپیہ گھنسا دے وال پلندری آگے تقریر کرے سا۔ حقیقت کہہ رہا ہوں، حقیقت۔ میں ایک جگہ بیٹھا تھا مولانا، میں خود مجمع میں بیٹھا تھا، باز صاحب مولوی صاحب ہے، تقریر کرتے کرتے کہتے ہیں تقریر مزہ دے رہی ہے؟ وہ کہنے لگے، مجمع کہنے لگا جی دے رہی ہے۔ کہنے لگا وال جیب کو یہ ہاتھ لاؤ یا صرف تقریر مزہ دے رہی ہے؟ ایسے لوگوں کو ہم کہتے ہیں عاشق رسول ہیں۔